کے سبق میں سورت حامیم زخرف کی 5 آیات کریمہ پڑھی جائیں گی، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک، اور نظر لفظوں پر رکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ کیا ہم نے ان مکے کے کافروں کو کوئی آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی پہلے اس قرآن سے، پس وہ ساتھ اس کے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس آسمانی کتاب کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ کافروں نے کہا بے شک ہم نے پایا تھا اپنے باپ دادوں کو اوپر ایک دین کے، اوپر ایک طریقے کے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے باپ دادے بھی اسی طرح شرک کی رسمیں کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا تھا ہم نے پہلے تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر، الا قال مترفوها، مگر کہا تھا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، عیاش لوگوں نے یہی بات کہی تھی، انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے پایا تھا اپنے باپ دادوں کو اوپر ایک طریقے کے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، ہر امت کے پیغمبر نے کہا، اور کیا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس طریقے پر تم نے پایا تھا اپنے باپ دادوں کو، پھر بھی تم بات نہیں مانو گے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کافر قومیں کہنے لگی بے شک ساتھ اس کے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم انکار کرنے والے ہیں، ہم اپنے باپ دادے کے طریقے نہیں چھوڑیں گے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم نے انتقام لیا ان کافر قوموں سے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس دیکھ ہے میرے پیغمبر کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا، کیسے وہ عذاب سے مٹ گئے صفحہ ہستی سے، مار کر جہنم چلے گئے لیکن میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے درس میں ذکر آیا تھا مکے کے کافروں کے شرک کا کہ وہ اپنے باپ دادوں کے طریقوں پر چل کر شرک میں پڑ گئے۔ ان کے باپ دادے بزرگوں کے بت بنا کر پوجتے تھے، بلکہ فرشتوں کے بت بنا کر بھی پوجتے تھے، فرضی بت۔ اور وہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادے کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچی باتوں کو بنیاد بنا لیا، کوئی پکی بات کرو، علم کی بات کرو۔ معاملہ ہے جنت دوزخ کا، کامیابی اور ناکامی کا، اور چلتے ہو سنی سنائی باتوں پر، کچی باتوں پر، باپ دادوں کی شرکیہ رسموں پر۔ فرمایا اگر تم اس شرک میں سچے ہو تو کوئی آسمانی کتاب پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ آسمانی کتاب کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ سچے دین والا وہ ہے جو اپنی بات قرآن سے ثابت کرے۔ موجودہ دور میں بھی لوگ پریشان ہیں جی، فرقے بڑے بن گئے۔ تو بھئی اس کا حل یہ ہے کہ ہر فرقے والوں سے پوچھو جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے دو۔ اگر وہ دے دے اور واضح طور پر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جھوٹی تعویلیں کر رہا ہے، قصے کہانیاں سنا رہا ہے، لوگوں کی باتیں بتا رہا ہے تو وہ اپنے موقف میں جھوٹا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کتاب کا مطالبہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے مکے والوں کو اس قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب دی تھی کہ جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ تو کتاب تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، اور نہ ہی مکے کے کافر کسی آسمانی کتاب کو مانتے تھے۔ تو فرمایا شرک کی رسمیں اس لیے نکال لی کہ شیطان نے تمہیں چکر دیا اور تمہارے باپ دادوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو کتاب کا مطالبہ کئی جگہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اگلا پارہ جو آ رہا ہے نا 26واں، اس کے پہلے صفحے پر بھی کتاب کا مطالبہ ہے۔ یہ چند ورقے آگے دیکھو، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ، صفحہ نمبر 453، 453۔ یہ دیکھیے 5ویں سطر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی آسمانی کتاب اس قرآن سے پہلے کی، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی علم کی منقول بات، پہلے کسی پیغمبر کا فرمان ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کتاب بھی کوئی نہیں، پکی دلیل بھی کوئی نہیں، تو فرمایا پھر اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا کرتے ہو جو قیامت تک تمہیں تمہاری فریادوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو دعائیں مانگے، حاجتیں مانگے اللہ کے سوا سے، جو نہیں ان کو جواب دے سکتے قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ اگر بزرگوں کے بت بنائے ہیں تو بت بھی نہیں سنتے، اگر بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں سنتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اللہ کے نیک بندے ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکار کرنے والے۔ تو فرمایا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی مکے کے کافروں کے پاس، سوائے اس کے کہتے ہیں جی ہم نے جس طریقے پر باپ دادوں کو پایا تھا اسی طریقے پر چلیں گے۔ کس طریقے پر چلیں گے؟ باپ دادوں کے طریقے پر چلیں گے۔ شیطان کہتا ہے یہ باپ دادے کی گستاخی ہے، اگر تم نے ان کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین پکڑ لیا تو اس کا مطلب ہے تم ماں باپ کے گستاخ بن گئے۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں دیکھو باپ دادوں کے سارے طریقے چھوڑ دیے ہیں یا نہیں؟ دنیا کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے وہ کنویں چلاتے تھے، آج کل کوئی کنواں ہے؟ ختم ہو گئے۔ وہ پھڑے واتے تھے، آج کل کوئی پھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان کے پاس ٹچ موبائل تھے، اور ہر بچہ ٹچ موبائل تے لگ گیا ہے۔ وہ سروں پر پگڑیاں باندھتے تھے، اب نئی نسل ساری سروں سے ننگی ہے۔ تو اچھی باتیں تو ساری چھوڑ دی، اور دین کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بھی بزرگوں کے بت پوجتے تھے، ہم بھی پوجیں گے، وہ بھی قبریں پوجتے تھے، ہم بھی پوجیں گے۔ تو ہر زمانے میں شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے جاہل عوام کو۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے سبق میں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ کافر کہتے ہیں بے شک ہم نے پایا تھا اپنے باپ دادوں کو علی امت، اوپر ایک طریقے کے۔ امت کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہے۔ امت اصل میں کہتے ہیں مجموعے کو، چاہے وہ سالوں کا مجموعہ ہو، چاہے وہ طریقوں کا مجموعہ ہو، چاہے وہ لوگوں کا مجموعہ ہو۔ تو جماعت بھی اس کا معنی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ امت کا معنی مدت بھی ہے، سورۃ یوسف میں آتا ہے وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس قیدی کو ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ جیل میں ایک قیدی تھا بڑا اچھا جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ امت کا معنی مقتدا بھی آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، پیشوا تھے، اچھے طریقوں کے بانی تھے۔ اور یہاں آیا ہے طریقے کے لیے، دین کے لیے، جس طریقے پر ہم نے باپ دادوں کو پایا ہے ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہمارے باپ دادے غلط نہیں تھے، بڑے سمجھدار تھے، جب وہ بزرگوں کے بت پوجتے تھے ہم بھی پوجیں گے، جب وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے ہم بھی مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج کے سبق میں کہ یہ صرف مکے کے کافروں کی بات نہیں بلکہ ہر امت کے اندر یہی ہوا، جب بھی کوئی پیغمبر آیا ڈرانے والا تو اس بستی کے عیاش لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے
ऐश परस्त लोगوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا تھا تو ہم ان کی رسمیں نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مقتدون اسی سے مقتدی ہے، مقتدی، مقتدی کیا کس کو کہتے ہیں؟ جو امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بلکہ اگر امام بھول کر دوسری رکعت میں اتحیات نہ بیٹھے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، سبحان اللہ پر بھی وہ کھڑا نہیں ہوتا، پھر کیا؟ پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر پیچھے ہی چلنا ہے امام کے، امام کی غلطی کو بھی فالو کرنا ہے۔ امام کو یاد تو ضرور کرانا ہے لیکن پیچھے امام کے ہی چلنا ہے۔ امام کے پیچھے نہیں چلے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا جو امام نے کی ہے، تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام کی ہو جائے گی، کیونکہ امام تو بعد میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ مقتدی دی کلی اڑ گئی جی، میں کیوں غلط کام کرا، میں تو بیٹھے ہی رہنا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو مقتدی کو اسی لیے مقتدی کہتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ مکے کے کافر اور پہلی ساری قومیں اللہ فرماتے ہیں لکیر کی فقیر تھیں، باپ دادے کے غلط طریقے لے کر بیٹھے رہے، شرک میں پڑ گئے، حالانکہ ان کے پیغمبر نے کہا تھا، یعنی ہر قوم کے پیغمبر نے، قالا کا فاعل ہر قوم کا پیغمبر ہے، قالا کا فاعل نذیر کا لفظ ہے جو پیچھے آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں آیا؟ ہاں، تو ہر بستی کے نذیر نے، ڈرانے والے پیغمبر نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادوں کے غلط طریقوں سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں، صحیح راستہ لے کر آیا ہوں، تو پھر بھی میری نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں مانیں گے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، باپ دادے کی غلط رسمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح آج کل کے مسلمان فوتگی کی رسمیں نہیں چھوڑتے، تیجا، ساتا، 40واں، برادری کی روٹی، حکے پینا، جو رسمیں نکالی ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ جنازے کے بعد صرف تعزیت ہے، اور وہ جو آئے تعزیت کر کے چلا جائے، بس وہاں بیٹھے رہنا، حکے پینا، چائے پینا، کھانے کھانا، سب ناجائز رسمیں ہیں۔ بھئی جو آیا تعزیت کرے چلا جائے اپنی دکان پر، نہیں جی 8 بجے آنا ہے، 12 بجے دعا ہوئے گی، لوکاں بھی پینڈے پائے ہیں تے آپ بھی دیگاں پکان لگے، تاکہ ہماری مشہوری ہو کہ ہم بڑے VIP لوگ ہیں۔ یہ ہیں باپ دادوں کی غلط رسمیں، شرک کی رسمیں، میلوں ٹھیلوں کی رسمیں، جو آج کل مسلمانوں میں بھی موجود ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہ بھی رسمیں نہیں چھوڑتے، جیسے پہلی کافر قومیں اپنی غلط رسمیں نہیں چھوڑتے تھے۔ کہنے لگے اے پیغمبرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پر چلیں گے، مہندی کی رسمیں ضرور کریں گے، ناچ گانے کی رسم، ڈھول ڈمکا، سارے وہ غلط کام کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان رسموں پر چڑھنے والوں کو بالآخر ہم نے پکڑ لیا، جنہوں نے کہا ہم باپ دادوں کی شرک والی رسمیں نہیں چھوڑیں گے، کفر نہیں چھوڑیں گے، تو بالآخر ہم نے ان قوموں سے انتقام لیا، ہم نے ان قوموں سے انتقام لیا۔ تو جب اللہ انتقام لے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم سے انتقام لیا، ان پر پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا۔ ایکا والوں سے انتقام لیا، ان پر آگ کی بارش کی، آگ کے انگارے برسا دیے، ہلاک کر دیا۔
قوم نوح سے انتقام لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ قوم عاد سے انتقام لیا، ان پر آندھی بھیج کر ہلاک کر دیا۔ قوم سمود سے انتقام لیا، ان کو کڑک سے ختم کر دیا۔ فرعون سے انتقام لیا، ان کو پانی میں ڈبو دیا، فرعونیوں کو۔ اور مکے کے کافروں سے بھی انتقام لیا، جو کہتے تھے باپ دادے کے طریقے نہیں چھوڑیں گے۔ بدر میں پکڑے گئے، 70 قتل ہو گئے اور 70 قیدی بن گئے، اور مرنے کے بعد جہنم بھی پہنچ گئے۔ فرمایا دیکھو اللہ کی باتیں جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کی توحید کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کی بات کو جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ یہ بات اللہ نے ہمارے لیے کی۔ قیامت تک جو آئیں گے ان کو سمجھایا کہ پہلوں کی تباہی سے عبرت حاصل کرو، پہلوں کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں، قرآن کی بات کے مقابلے میں تو ہم اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں مان سکتے۔ حالانکہ ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، ہم پر خرچ کیا ہے، ہماری تربیت کی ہے، تو ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کہے جو قرآن کے خلاف ہو، ماننی چاہیے، لیکن مانتے ہیں کیونکہ قرآن کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے آگے اف بھی نہ کہو، لیکن اگر وہ تمہیں کوئی شرک کی بات کہیں، کفر کی بات کہیں، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ دیکھیے حوالے کے لیے صفحہ 372، صفحہ نمبر 372، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15۔ سورۃ لقمان کی 14 نمبر آیت میں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاص طور پر ماں کی خدمت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال دودھ پلایا۔ یہ ساری بات کہہ کے پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کرے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا نہیں تیرے پاس کچھ علم، کیونکہ وہ بات شرک والی قرآن میں نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، پس مت کہنا ماننا ان دونوں کا، پس مت کہنا ماننا، پس مت کہنا ماننا ان کا، ماں باپ کا۔ اسی طرح 358 صفحے پر بھی آیت ہے، تھوڑا سا اور پہلے 358 سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 6، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 6 نہیں بلکہ سب سے نیچے والی آیت، آیت نمبر 8 نہیں 8 نمبر آیت، سب سے نیچے والی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کرے، محنت کوشش کرے، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک ٹھہرائے ساتھ میرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تیرے پاس کچھ علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، کرو ترجمہ، بس مت کہنا ماننا اپنے ماں باپ کا۔ تو جب قرآن کے مقابلے میں ماں باپ کی ہم نہیں مان سکتے تو پیر کی غلط بات مان سکتے ہیں، حکمرانوں کی غلط بات مان سکتے ہیں؟
دوستوں کی غلط بات مان سکتے ہیں، برادری کی، سب برادری کی باتیں مان رہے ہیں، برادری 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 بھی ایک بت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ رسمیں کافروں کی مانتے ہیں، شرک کی رسمیں۔ سنو حدیث، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ لیکن آج کل اللہ کی کوئی نہیں مانتا، سب رسم و رواجوں پر چل رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ارشاد فرمایا اما آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان مکے کے کافروں کو کوئی کتاب دی ہے، من قبل ہی، پہلے اس قرآن سے، فہم بہی مستمسکون، پس وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کے بت بناؤ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کتاب بھی کوئی نہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ کافروں نے کہا بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اوپر ایک دین کے، اوپر ایک طریقے کے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اوپر ان کے نقش قدم کے ہدایت پانے والے ہیں۔ تو باپ دادوں کی غلط رسمیں ماننا ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت پا رہے ہیں۔ تو شرک کی رسمیں، کافروں کے طریقے ماننا ہدایت نہیں، گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا تھا ہم نے پہلے تجھ سے، پہلے کس سے پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ بعد کا ذکر اس لیے نہیں آتا قرآن میں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ ہاں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آسمان سے اتریں گے لیکن وہ ہمارے نبی کی پیروی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے، انجیل کا زمانہ ختم ہو گیا۔ مرزائی لوگ اکثر جہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جی کہتے ہیں نبی کو نہیں آنا، پھر عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ دیکھو بھائی، عیسیٰ تو پہلے زمانے کے نبی ہیں، یہودیوں کے نبی ہیں، وہ تو ہمارے نبی کی تصدیق کے لیے آئیں گے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے نبی کا قرآن پڑھیں گے جی۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا تھا ہم نے پہلے تجھ سے کسی بستی میں من نذیر، کوئی ڈرانے والا پیغمبر، الا قال مترفوہا، مگر کہا تھا اس بستی کے، ہا کا مرجع بستی، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، پیسے والے، یہ پیسوں والے جو ہے نا، یہ جو فیشن کریں باقیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، یہ جو عیاشیاں کرتے ہیں نا شادیوں پر، ان کو دیکھ کر پھر دوسرے بھی وہ رسمیں کرتے ہیں، اس لیے خوشحال لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا، عیش پرست، وی آئی پی، مال پیسے والے۔ انا وجدنا آبانا علی امہ، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو اوپر ایک طریقے کے، اوپر ایک دین کے۔ امت کا معنی یہاں کیا ہے؟ دین یا طریقہ۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کن کے نقش قدم کی؟ باپ دادوں کے۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم نبیوں کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ساری قوموں کا اجتماعی ذکر ہے۔ آگے جو قال آیا ہے اس کا فاعل ہمارے نبی نہیں بلکہ ہر نبی ہے جس نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا۔ میں نے پہلے پوچھا تھا تو سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ پیچھے نذیر کا لفظ